رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب العطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطعي البطعي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المعمود الأعمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ سیما بقیۃ اللہ العظم مولانا حجۃ ابن الحسن العسکری. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ایک صلوات پڑھ دیں. ذرا جیسا کہ اعلان ہوا تھا 4 محرم 6:30 بجے شام بمقام شہریار الملک پیلیس بڑی بازار یاقوت پورہ ایک مجلس اعظم منعقد ہے بسلسلہ پرسہ ثانیہ زہرا اور شہادت شہزادگان آن محمد. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. 4 تاریخ 6:30 بجے شام شہریار الملک پیلیس بڑی بازار یاقوت پورہ کہ جسے انشاءاللہ بندائی خطاب کرے گا اور چشم براں ہیں سید عسکر علی شہریار ابن نواب سید محمود علی خان صاحب. ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم. ہمارا سلسلہ گفتگو آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. مجلسوں کے عنوان سے کل میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھی تھیں. یہ مجلسیں دعوت فکر ہیں ایک غیور قوم کی جانب سے، ایک اس قوم کی جانب سے کہ جس کی اکلوتی اور واحد پہچان علم ہے، کہ جس کی شناخت اور جس کی معرفت اور جس کا تعارف علم کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. جہالت کے ذریعے سے اس کا تعارف پیش نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس چوکھٹ پہ اپنا سر تسلیم خم کیا ہے کہ جہاں سے علوم و معارف کے سرچشمے جاری ہوئے، اور یہ حق بھی صرف اسی کو ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا سچا ماننے والا، سچا چاہنے والا، سچا محب کہے کہ جس کی زندگی کا
پہلا اور آخری مقصد حصول علم ہو. اس لیے کہ یہ غیر ممکن سی بات ہے کہ عالم سے محبت کرنے والا جہالت میں زندگی بسر کرے. آپ غور فرمائیں کہ جس امام کو آپ اپنا پہلا امام کہتے ہیں، گیارہ سال یا 30 عام الفیل سے لے کر کے اگر درمیان سے 10 سال نکال دیا جائے تو سن 40 ہجری تک علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے علوم و معارف کے سرچشمے جاری ہوئے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس ذات نے بہت سے ہنر دکھائے، بہت سے معجزات اس سے رونما ہوئے. کبھی شجاعت کے جوہر، کبھی سخاوت کے جوہر، کبھی رحم و کرم کا عنوان. یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن علی ابن ابی طالب نے اپنی کسی فضیلت کے اوپر فخر نہیں کیا سوائے علم کے. اس ذات نے جب بھی اپنا دعویٰ پیش کیا ہے تو علم کو بنیاد بنا کے پیش کیا ہے. آپ غور کریں، اٹھا کے دیکھیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ذات نے جب بھی اپنا کسی منصب، کسی عہدے اور کسی عنوان کے لیے کوئی دعویٰ پیش کیا، کوئی دلیل رکھی اور اپنی فضیلت کو بیان کیا تو علم کے ساتھ بیان کیا. آپ توجہ فرمائیے، تخت خلافت پہ آنے والا پہلی بار تخت خلافت پہ آ رہا ہے. آنے کے بعد انسان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ سامنے والے کا دل جیتے، اس کی مرضی کی باتیں کرتا ہے. توجہ فرمائیں آپ، اگر آپ اسلام کی پہلی ہجری سے لے کر کے، بلکہ رسول کی حیات کے بعد سے لے کر کے سن 35 ہجری تک کی تاریخ کا ایک دقیق مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بھی آیا تخت خلافت پہ، جب اس نے گفتگو کی تو وہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ جو عوام پسند تھا، وہ باتیں کی کہ جو پبلک کو پسند آئے، اس کی عوام کو پسند آئے، تاکہ ان کا دل جیتا جا سکے. اگر ان کا دل جیت لیا تو زیادہ سے زیادہ دن ہم تخت کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں. یہ وہی سنت جو اس وقت ایجاد ہوئی تھی، آج تک کے حکمران اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو فرمائیں آپ، یہ ایک تاریخ بن چکی ہے. لیکن جب تخت پہ آنے والا واقعی وارث تخت پہ آیا تو مورخ نے انداز عجیب لکھا کہ عجیب انداز تھا. پیروں میں رسول کی نالین تھی، سر پہ رسول کا عمامہ تھا، دوش پہ رسول کی عبا تھی. اسی تمکنت کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ کہ جو رسول کی شان تھی، آنے والا مسجد میں آیا، منبر پہ پہنچا، ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد اور جو لب و لہجہ علی نے اختیار کیا، پہلا سوال علی کر رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، کہ یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو کہ قرآن کی کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے مجھ سے زیادہ معلوم ہو کہ قرآن کی کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، قرآن کی کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، قرآن کی کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی، کون سی آیت منبر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت اصحاب کے درمیان میں نازل ہوئی، کون سی آیت ازواج کے درمیان میں نازل ہوئی، کون سی آیت امن کے ماحول میں نازل ہوئی، کون سی آیت جنگ کے میدان میں نازل ہوئی؟ توجہ فرمائیں آپ، تم میں سے کیا کوئی ہے؟ علی پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بڑے بامروت مسلمان نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بڑے بے مروت مسلمان بیٹھے تھے.
اگر علی غلط کہہ رہے ہوتے تو اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی نہ کوئی ایک اٹھ کے ٹوکتا ضرور کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی جانتے ہیں، فلاں صاحب بھی جانتے ہیں، فلاں صاحب بھی جانتے ہیں۔ یہ پورے مجمع کا سکوت بتا رہا ہے کہ عالم یہی ہیں، ہم جاہل ہیں۔ یہ خاموشی بتا رہی ہے، پن ڈراپ سائلنٹ، خاموشی بتا رہی ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے کہے کہ یا علی کیا کہہ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس کے بعد کہ جو پہلا خطاب مسلمانوں سے علی کر رہے ہیں، جو دعویٰ کیا ہے علی ابن ابی طالب نے کہ لو صنعت لی وسادہ لحکمت بین الناس لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم۔ عزیزان گرامی، تخت خلافت پہ آنے کے بعد مسلمانوں کا اپنے آپ کو قائد کہہ دینا آسان ہے، لیکن پوری کائنات کا خلیفہ بتانا یہ بس علی کی بات ہے۔ اگر صرف علی یہ کہتے کہ میں تمہارے درمیان آیا ہوں تاکہ مسلمانوں کی ہدایت کر سکوں، مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھا سکوں، قرآن سے ان کی اصلاح کر سکوں، قرآن کے بارے میں انہیں علم دے سکوں، تو ایک مرتبہ سوچنے والا سوچ سکتا تھا کہ علی صرف مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، صرف مسلمانوں کے ہادی ہیں۔ لیکن منبر پہ آنے کے بعد علی نے قرآن والوں کا ذکر آخر میں کیا، ساری کائنات کے فرقوں کا ذکر پہلے کیا، کہ اگر میرے لیے وسادت خلافت بچھا دیا جائے کہ میں اہل تورات کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں، اہل انجیل کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں، اہل زبور کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں، اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں، تو علی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ ایک کھلا ہوا چیلنج، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ عزیزان گرامی، ایک سوال یہاں پہ آتا ہے، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھ سکتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سوال کے جواب کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال عام طور پہ کوئی جاہل نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا انسان ہی اس سوال کو اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیے، میں لاکھ پڑھ لکھ لوں، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا علم حاصل کرنے والا ہو، نہ جانے کتنے کتب خانے چاٹ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آئے اور آ کے اپنے علم کو کا دعویٰ کرے اور چیلنج کرے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کچھ بھی علم رکھتا ہو، لیکن یہ عیب ہے کہ علم رکھنے والا تکبرانہ انداز سے، یہ تکبر کہا جائے گا اگر میں یا آپ یا کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا فقیہ یہ دعویٰ آپ کو کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جاہل دعویٰ کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن کوئی عالم کبھی چیلنج نہیں کرتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات تو یہ مسئلہ ہے، بالکل واضح سی مسئلہ، اور غالباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 100% ہے یہ کہ آواز اسی میں سے آتی ہے کہ جو خالی ہو، خالی ڈبے سے ہی آواز آتی ہے، لیکن اگر اندر بھرا ہوا ہے سامان تو لاکھ اس کے اوپر آپ ضرب لگائیے، آواز بڑی ہلکی سی آئے گی۔ توجہ فرمائیں آپ، آواز نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پر ہے، وہ ضرب پر ہے، خالی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ علی ابن ابی طالب یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ سنو، علی کی زبان دیکھ رہے ہو، علی کا دل نہیں دیکھ رہے۔ اگر علی منبر پہ آ کے بغیر مدحو ثنائے پروردگار کے یہ دعویٰ کرتے تو شاید تم اعتراض کر سکتے تھے۔ علی نے جب بھی دعویٰ کیا اللہ کی مدحو ثنا کے ساتھ، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے علم کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اتنا بڑا عالم ہوں تو میرا خدا کیا جانتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو۔
کسی نے سوال کیا، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑنے والوں نے چھوڑ دیا علی ابن ابی طالب کو. جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے چیلنج کیا، یہ دعویٰ کیا، تو یہ ایک مرتبہ کا دعویٰ تو ہے نہیں کہ ایک مرتبہ کہا اور پھر ہم لوگوں کی طرح سے کہ سمجھ میں آ گیا کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے پھر چپ ہو گئے زبان نہیں. کئی مرتبہ یہ چیلنج کیا. یہ دعویٰ تاریخ میں کئی مرتبہ مولا کائنات کی زبان سے ہمیں ملتا ہے. کئی سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا یہ بندے کی شان کے خلاف ہے کہ وہ چیلنج کرے، دعویٰ کرے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، اپنے علم کو بیان کرے، اپنی بڑائی اپنی بزرگی کو بیان کرے. تو امام نے عجیب جملہ کہا، فرمانے لگے سنو، اگر یہ سب کچھ بیان کیا جائے پس منظر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، پس منظر میں خدا اس کے ذہن میں موجود نہ ہو تو یہ عیب ہے. توجہ فرمایا، تو یہ عیب ہے. لیکن اگر پس منظر میں خدا ہے، عزیزان گرامی، شکر نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھیے اور تسبیح لے کے شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ کہیے، بلکہ شکر نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا تذکرہ بھی کرتے رہیے. اور فرمائیں آپ کہ میں اپنے اندر پائے جانے والے صفات و کمالات کو بیان کر کے اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں. یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہے کہ جو تمہیں عیب سمجھ میں آ رہا ہے، عیب سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے میں اپنی منزل سے کہاں چلا آیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اس قوم کی اکلوتی اور واحد بنیاد علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اس قوم کو پہچانا جاتا ہے. اور یہ درس ہے اہل بیت کا اور محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والوں کے لیے کہ کبھی بھی حصول علم میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. غالباً ابو حیان بیرونی کہ یہ واقعہ ہے غالباً یا کسی اور عالم دین کا، مجھے نام یاد نہیں ہے. ساتھ میں جو ابو علی سینا کے تھے، ہم عصر تھے، یہ دونوں ہی محب اہل بیت، اور اگر نہ ہوتے تو اتنا نہ جانتے ہوتے. غور فرمائیں آپ، چاکنی کا عالم ہے، حالت احتضار اس دنیا سے جانے والا جا رہا ہے. ابو علی سینا عیادت کے لیے آئے. اب کچھ ہی دیر میں روح جسم کو چھوڑنے والی ہے. ابو علی سینا پہنچے عیادت کے لیے. دیکھا ابو علی سینا کو، کتنا بڑا عالم، خود بھی بہت بڑے عالم، نہ جانے کتنی چیزوں کے موجد. دیکھا ابو علی سینا کو کہ اب تم آ گئے ہو تو ایک مسئلہ حل کر دو، مر رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ جسے حل کر دو. تو ابو علی سینا نے بھی وہی سوال کیا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، حالت احتضار کا وقت ہے، مسئلہ کیا کیجئے گا حل کر کے. تو عجیب جواب دیا اس بندے خدا نے. تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس مسئلے کو نہ جانتے ہوئے میں جاہل مر جاؤں، یا اس مسئلے کو سمجھ کے عالم اس دنیا سے جاؤں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. غور فرمائیں آپ، یہ ہے شناخت علی کے چاہنے والے کی، محب اہل بیت کی، کہ اسے اس کے علم سے پہچانو. اسی لیے مومن کے صفات میں سے ایک صفت زیرکی ہے کہ مومن زیرک ہوتا ہے. ہر ایک آدمی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ پہچانتا ہے، وہ صورت دیکھ کر کے اندر کا حال بتا دیتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. اور یہ زیرکی علم کے ذریعے سے آتی ہے. جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے انسان کے اندر زیرکی پیدا ہوتی چلی جائے گی. انسان کی نگاہیں اب صرف اور صرف ظاہر تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ انسان کی نگاہیں آگے بڑھ کے باطن کا بھی مطالعہ کرنے لگیں گی کہ اس کے باطن میں کیا چل رہا ہے. تو اس قوم کی بنیاد علم کے اوپر ہے، اور علم کا تحفظ عزاداری حسین کے بغیر نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزاداری حسین کے بغیر
علم کا تحفظ نہیں ہو سکتا. جس برتن میں آپ کو کوئی ایسی نازک شے رکھنی ہے بعنوان دودھ، اس برتن کو ہمیشہ صاف کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ برتن کثیف رہا تو جو مظروف اس میں ڈالا جائے گا اس کے خراب ہونے کے پورے چانسز ہیں. عزاداری امام حسین میں، مجلس حسین میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو انسان کی آنکھوں کی بھی طہارت کرتے ہیں، انسان کے دل کو بھی طیب و طاہر بنا دیتے ہیں. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں، آنسو بہانے والوں کی، گریا کرنے والوں کی. کہ یہ دیکھیے ایک نیو ایئر تھا، وہ عیسائیوں کا ہے، ہم منا نہیں سکتے. لے دے کے اسلامی 1 سال تھا، پہلی محرم شروع ہو رہی تھی، وہ بھی انہوں نے رو کر کے گریا کرنے لگے، آنسو بہانے لگے. یہ ساری مصیبتیں جو مسلمانوں پہ آ رہی ہیں وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ سال کے پہلے دن یہ لوگ رو کر کے اب پورے سال کو جو ہے منحوس بنا دیتے ہیں، لہذا کوئی برکت نہیں ہوتی. یہ ساری مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں. تو کسی نے سوال کرنے والے نے، میری بات نہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر پہلے سال کے پہلے دن رو دیا جائے تو پورا سال منحوس ہو جاتا ہے. تو آپ تو اپنی زندگی کی ابتدا میں روتے ہوئے آئے تھے، آپ کی زندگی کی ابتدا گریے سے ہوئی، آپ آئے تو روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. اب اس میں تو کوئی قید ہے نہیں، چاہے وہ حیدرآباد کے کسی مدرسے کا مفتی ہو یا کعبے کا امام، تو اس میں قید تو ہے نہیں. جو آیا روتے ہوئے آیا، اور اگر نہیں رویا تو تھپڑ مار کے رلاتا ہے ڈاکٹر. اور اگر پھر بھی نہ روئے تو پھر گھر والے روتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں آپ. پھر گھر والے روتے ہیں. جائیے اٹھا کے مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے گا، ہے واقعہ کہ جب تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا قتل ہوا، سب سے پہلا قتل جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم کو خبر ملی، بیٹے کی لاش دیکھی تو بیٹے کی لاش پہ بیٹھ کے آدم نے گریا بھی کیا، قابیل کے قاتل کے اوپر لعنت بھی کی. یہ تاریخ انسانیت کا کسی کے فراق میں، کسی کے قتل پہ ہونے والا پہلا گریا ہے. اور آج سے لے کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ آدمیت کا قانون بن گیا کہ جو آدم کی لائق اولاد ہوگا وہ مقتول پہ گریا بھی کرے گا، قاتل پہ لعنت بھی کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ رہتی دنیا تک کے لیے پہلا گریا، بیٹے کی لاش دیکھ کے گریا کیا. اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، میں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب پہ عمل کرنے کے لیے داہنے بائیں نہیں دیکھا جاتا. اسلام کے قوانین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے یہ نہیں سوچا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو خدا کیا کہے گا. غور فرمائیں آپ، خدا کیا کہے گا یہ سوچا جاتا ہے. اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے. عام طور پہ ہمارے نوجوان وقت بیت رہا ہے، راستے میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جگہ ہے پڑھنے کے لیے، اللہ کی زمین اتنی بڑی کہ گھر پہنچیں گے تو پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھ رہے ہو بھائی؟ کہ اتنے بڑے مجمع میں دیکھیے ادھر سے ادھر. عجیب ہے، جو 80% ہیں وہ آپ کھڑے ہوئیے، چاہے پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہوں، سامنے اگر ان کا قائد
کوئی مندر نظر آ جائے، کوئی معبد نظر آ جائے تو وہ ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں رہتا، وہ ہاتھ ضرور اٹھاتا ہے. اسے اس بات کا پرہیز نہیں کہ آپ کیا سوچئے گا. اپنی عبادت میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا سوچے گا. توجہ فرمائیں آپ. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اسلام کوئی بھی چیز ہو پھیلتی ہے، اپنی شناخت بنانے کے لیے آپ کو پبلسٹی کرنی پڑتی ہے. بغیر پبلسٹی سے آپ اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. اور آج تو ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی شناخت، اپنی باتیں، اپنی تہذیب، اپنا مسلک اسے پہنچانے کے لیے ایک ایک انسان کا فریضہ ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی چینل ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی اخبار ہے، نہ ہماری اپنی کوئی یونیورسٹی ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی کالج ہے. یہ اور بات ہے کہ فرش عزائے حسین نے ایک ایک عزادار کو خود ٹی وی چینل بھی بنا دیا، اخبار بھی بنا دیا. وہ کہیں جاتا ہے سب پہچان لیتے ہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. یہ ان کا صدقہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر وہ نہ سکھائے ہوتے، نہ بتائے ہوتے تو یقین مانیے یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لہذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے عزائے حسین میں گریا کرنا، آنسو بہانا. اپنے کو دیکھیے، کسی اور کو نہ دیکھیے کہ فلاں نہیں روتا، ڈھیکا گریا نہیں کرتا. ہم محرم میں عزاداری مناتے ہیں، یہ محرم میں خوشیاں مناتے ہیں. ہم محرم میں اپنی خوشیوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ شادیاں کرتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں، یہ نئے سال کے کارڈ بیچتے ہیں. اور بھیجنا بھی چاہیے. اعتراض کا ہے کہ آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. آپ اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ جملہ یاد رکھیے گا میرا. آپ اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ غم کے موقع پر خوشی کو پوسپون وہی کرتا ہے کہ جس کا غم والے گھر سے کوئی تعلق ہو. پتہ ہے غم کے موقع پہ اپنی خوشی کو وہی چھوڑتا ہے کہ جس کا غم والے گھر سے کوئی تعلق ہو. جس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ اپنی خوشی کو کبھی نہیں چھوڑتا. آپ نے مجھے شادی میں مدعو کیا، مولانا حیدرآباد تشریف لے آئیے، شادی ہے بچے کی. میں آ گیا. اب جب پہنچا، گھر پہ پہنچا تو معلوم ہوا شادی ٹل گئی. کیا ہوا؟ کہ بھائی شادی نہیں ہوگی، 6-7 مہینے بعد ہوگی. کیوں؟ کہ دلی میں ایک صاحب رہتے تھے، رشتہ دار تھے ہمارے، ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا دلی میں انتقال ہوا، حیدرآباد میں شادی ٹل گئی. حیدرآباد کہاں؟ کہ اس لیے کہ اس گھر سے ہمارے تعلقات ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے. 6 مہینے بعد میں 6 مہینے بعد پھر آ گیا. اب جو پہنچا آپ کے گھر سے ایک 4-5 گھر پہلے دیکھا وہاں ماتم ہو رہا ہے. کیا پوچھا بھائی کیا بات؟ کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا بڑے پکے لوگ ہیں، دلی میں انتقال ہو تو شادی ٹال دیتے ہیں. یہ تو 4-5 گھر پہلے کی بات ہے، 10 شادی ٹل گئی ہوگی. اب جو میں گھر پہ پہنچا تو دیکھا خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ وہاں شادی آپ نے ٹال دی اور یہاں شادی نہیں ٹالی. کہ بھائی بیچا وہ دور کی بات تھی، دلی میں انتقال ہوا تو یہاں ہم نے شادی ٹال دی. لیکن یہ 4 گھر 5 گھر پہلے کی بات ہے، لیکن ہم نے شادی نہیں ڈالی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان سے ہمارا تعلق تھا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو قانون ہے، یہ قانون آپ آزما لیجئے کہ غم کے موقع پر خوشی کو اسی وقت چھوڑا جاتا ہے جبکہ غم والے گھر سے کوئی تعلق ہو. ہم نئے سال کی خوشیاں اس لیے نہیں مناتے کیونکہ رسول کے گھرانے جن کا تعلق نہیں ہے وہ پہلی محرم کو شادی کرے، چاہے عاشور کے دن شادی کرے، ہمیں اعتراض کا حق نہیں. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو وہ نکاح کریں، پہلی کو، دوسری کو، تیسری کو، کہے کا اعتراض کہ ان سے نبی سے کیا تعلق.
ان سے بس اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ بیچارہ نہ شادی کرتا ہے، نہ اس کے ہاں کوئی مرتا ہے، نہ کوئی اس کے ہاں، بس اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اب انہوں نے ایک چیز ایسی لے لی ہے کہ جہاں کچھ اور نہیں ہے، باقی ساری چیزیں کنارے۔ اب جب نبی، آپ سوچئے جب نبی سے شادی نہیں رہی، تعلق ہی نہیں رہا، تو ان نکاح کا مطلب کیا ہوا؟ جب رسول ہی سے نہیں تعلق ہے تو میں نکاح کاہے کا؟ اور ہونا بھی چاہیے، جب نبی کے نکاح خان سے کوئی تعلق نہ ہو، نبی کے نکاح خان سے کوئی تعلق نہ ہو تو نبی سے کاہے کا تعلق؟ جس نے نبی کا نکاح پڑھا وہ سید عرب، اس نے نکاح پڑھا، لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مسلمان نہیں، تو اس کا مطلب جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان۔ مرزائیوں نے کلمہ پڑھا، مرزا نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، اسے بھی مسلمان مان لو؟ کہا نہیں، مرزا لعنتی ہے۔ کیوں لعنتی ہے؟ کہ وہ نبی نہیں تھا، بن بیٹھا تھا۔ کلمہ تو پڑھا نا، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، نبی نہیں تھا، بن بیٹھا، اس لیے لعنتی۔ تو اب آپ قانون دیکھیے، فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی، نمرود خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی، مرزا خدا نہیں، نبی نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی۔ تو یہ قانون تو آپ نے بنایا ہے کہ جو نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات پڑھو۔ فرمایا نہیں تھا، بن بیٹھا، لیکن نہیں صاحب، مسلمانوں کرو گے کیا؟ اس لیے کہ اگر اس ذات کو درمیان سے ہٹا دو تو اسلام نہیں چل پائے گا۔ کہاں سے ہٹاؤ گے؟ کس جگہ سے حذف کرو گے تم؟ یہ گفتگو کا ہے کہ جو میں نے آیت کی تلاوت کی اس کی ہے کہ جو محبوب الہی ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ، 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو اللہ نے اپنا محبوب نہیں بنایا سوائے اس کے میرا حبیب، میرا محبوب۔ اور اسے محبوب بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی مسلمان اسے محبوب الہی کہے تو عقل فیصلہ کرے کہ اگر یہ محبوب الہی ہے تو تم اور ہو، یہ اور ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں محبوب الہی نہیں بنایا، محبوب الہی تمہیں نہیں بنایا، یہ عظمت ہے اس کی، تم اس کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو۔ آنے والا آ گیا۔ دیکھیے ایک سوال ہے، میں اپنی منزل پہ بھی آ رہا ہوں، ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کس نے نبی کو پہچانا؟ اعلان رسالت کے بعد کس نے نبی پہچانتے تو سب سے، لیکن کس نے نبی کو پہچانا؟ ایک بہت بڑا واقعہ کہ جو شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو، جناب ابوبکر کا واقعہ، کیسے اسلام لائے۔ تاریخ میں آپ کے بزرگ ہمارے بیٹھے ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، ان کی نگاہ میں تاریخ ہوگی جناب ابوبکر کی، کیسے اسلام لائے۔ جو قبیلے کے انسان تھے، کام کیا تھا؟ بھیڑیں چرانا، بکریاں چرانا، یہ تو کرتے جناب ابوبکر۔ بھیڑیں چرا رہے تھے، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، ہٹا دیا اسے، پھر چلانے لگے، تھوڑی دیر بعد پھر بھیڑیے نے حملہ کر دیا، پھر چلانے لگے، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کھجلا جاتا ہے تو اس سے بھی گفتگو کرتا ہے کہ جو اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیا کہنے ببانگ دہل، حق کو حق کہنے والا، سبحان اللہ، باطل کہنے والا۔ شہر بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا شہر، ختم ہوئی میعاد، واپس آئے، ابھی پہنچے ہیں بادشاہ کے دربار میں، ابھی پہنچے واپس ہو کے، اور جیسے ہی پہنچے دیکھا امبار لگا ہوا ہے سونے اور چاندی کا۔ اب آدمی سوچتا ہے ایک بار سزا کاٹ کے آگے کچھ تو سدھر گئے ہوں گے، ہے نا، ایک بار ان کو کھانے بھر کو مل گیا، سزا کاٹ دی انہوں نے تو تھوڑا بہت سدھار آ گیا ہوگا، لیکن یہ باطل کے ساتھ ہوتا ہے، حق کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حق کا مسئلہ تو یہ ہے کہ زنگ لگی تلوار پہ جتنا فیصل کیا جائے اتنی زیادہ اس کی دھار تیز ہوتی
چلی جاتی ہے. واپس آئے دیکھا مرنے میں ہوا ہے. یہ کیا کہ یہ مال مسلمین ہے. کہا اگر مال مسلمین ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا اب تو رات کا ٹائم ہو گیا صبح بیٹھے گا. اچھا ٹھیک ہے رات کا ٹائم ہو گیا صبح بیٹھے گا. اس وقت جو بھوکا پیاسا سوئے گا جس کے پیٹ میں غذا نہیں پہنچے تو اس کے جواب کیا جناب والا دیں گے؟ بادشاہ سے آدمی میں وقت اس وقت ابھی واپس آئے ہیں, تھکن بھی نہیں مٹی, دربار میں پہنچے اور اس لبوں نے اپنے سامنے پورا مال زبردستی بٹوا کے جھاڑو دلوا دیا. سبحان اللہ, یہ ہے ابو ذر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے کس طریقے سے حق کا اعلان کر رہا ہوں, کس طریقے سے باطل کی باطل ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. پہنچ گئے مکے, پہنچے حالات بڑے پراشوں میں, جائیں تو کدھر جائیں, کس سے لڑائی کریں, کس سے پوچھے. لیکن وہ جانور کہہ چکا تھا کہ یہ مان نہیں رہے. اب اگر وہاں جا کر پوچھنے باتیں رکھتے تو جان کو خطرہ ہو سکتا تھا. ٹہلتے رہے مکے کی گلیوں میں. شام ہوئی, آ کر کے خانہ کعبہ کے در پاس بیٹھ گئے. وہی جگہ تھی عربوں کے بیٹھنے کی, وہاں پہ رات میں بیٹھ کر کے. اب آج کل چائے خانے ہیں, اس زمانے میں چائے خانہ تو ہوتا نہیں تھا. کہ لوگ تھکن مٹانے کے لیے, اخبار پڑھنے کے لیے, لوگوں کی برائیاں کرنے کے لیے, پورے شہر کے ماحول کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھیے یہ ہو گیا تو قوم میں وہ ہو گیا, تو یہ دیکھیے فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں تو ڈھکان صاحب وہ کر رہے ہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہنا کہ جناب اعلیٰ والا خود کیا فرمائے ہے کہ نہیں ہے. تو اب وہاں پہ وہ عرب وہ جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھتے تھے, کچھ عبادتیں کرتے تھے اور کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. وہیں پہ جا کر کے وہ آرام کرنے کے لیے ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گئے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, انہوں نے کان لگا کے سنا تو انہیں پتا چلا کہ یہ بھی اسی نبی کی باتیں کر رہے ہیں جس کے لیے یہ وہاں آئے ہیں, اسی نبی کا تذکرہ. لیکن دفتر محسوس کیا انہوں نے کہ باتیں کرنے والے باتیں کرتے کرتے دفتر خاموش ہو گئے, چپ ہو گئے. اب پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص روب جلال کے ساتھ چلا آ رہا تھا. خانہ کعبہ کے پاس پہنچا, انہوں نے کان لگا کے سنا تو وہ سب آپس میں کہہ رہے تھے چپ ہو جاؤ, ابو طالب کھڑے ہیں. ابو طالب کھڑے, اتنا بھرا ہوا مکہ, لیکن جس نے نبی کی ہوتی ہوئی برائی کے اوپر لگام لگا دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. خاموش ہو گئے. دیکھا نگاہیں ملی, سلام و جواب ہوا. یہاں کے نہیں لگتے, کہاں باہر سے آیا ہوں. رہنے کی کوئی جگہ ہے, کہا نہیں. کھایا پیا, کہیں بھوکا ہوں تو چلو میرے ساتھ, لے کے چلے گئے. کھانا پینا دیا, رات میں سلایا. پوچھے تو کیسے پوچھیں, دریافت کرے تو کہتے دریافت. صبح ہوئی, باہر نکل آئے, وہ اپنے کام سے چلے گئے. پھر مکھی گلیوں میں ٹہلنے لگے. ایک دن بیتا, 2 دن بیتا, دوسرے دن بھی یہی ہوا. رات میں پہنچے, دیکھا ابو طالب ان کا دستور تھا, بنی ہاشم کا دستور تھا کہ مکے سے باہر جاتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس آتے تھے, تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر پہنچتے تھے. پھر واپس آئے, پھر دیکھا انہیں, کہا کہ وہی گھر والی کنڈیشن کا. چلو پھر 2 دن ہو گیا. تیسرے دن جب جانے لگے تو ابو طالب نے خود ہی سوال کیا, خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ چلو میرے ساتھ, لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور اسلام جناب ابو طالب, جناب ابو ذر اسلام لے کر کے آئے. اور پہلا جملہ جو جناب ابو ذر نے
کہا اور تاریخ نے اسے سب کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری پیشانی وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب ابو ذر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کو فکر کا موقع دے رہے ہیں کہ سنو، ابو ذر اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو اگر ابو ذر کا مولا کسی کو بنانا تو کم سے کم ایسا ہو کہ جس نے کبھی کسی بت کا سجدہ نہ کیا ہو۔ اگر یہ نہ ہوتے، آپ دیکھیے جس آیت کی میں نے تلاوت کی، میں اپنی منزل پہ آ جاؤں، آج دوسرا دن ہو گیا۔ اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ 82 مقامات پہ اللہ نے قسم کھائی، اور ان 82 مقامات کو اٹھا کے دیکھیے گا، بیشتر جگہ، زیادہ تر جگہ کہ جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے اس آیت کا تعلق یا محمد عربی سے ہے یا اہل بیت سے ہے۔ قسم کب کھاتا ہے؟ میں آپ سے کہوں جناب والا، اللہ کی نگاہ میں مسلمان کا اعتبار دیکھیے۔ میں آپ سے کہوں جناب والا یہ کام کر دیجیے، میں نے یہ کام کیا، مان لیں گے آپ کیا ہوگا، وہ کام کیا میں نے مان لیں گے آپ۔ میں آپ سے کہوں میں دلی گیا، آ گیا 2 گھنٹے میں آ گیا، گیا بھی آیا، کہ آپ جوڑیں گے کہ بھائی ٹرین بھی گئے ہوں گے کبھی نہیں ہو سکتا، مانیں گے نہیں آپ۔ اب ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا تو نہیں بھئی، یہ محال، ایک محال کی 2 قسمیں نا، ایک محال عادی ہوتا ہے، ایک محال عقلی ہوتا ہے۔ جو محال عقلی چیز ہے وہ تو ناممکن ہے کہ ہو، لیکن ایک محال عادی ہوتا ہے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے نا، عادتاً ایسا آج تک نہیں ہوا لیکن ہو۔ اب آج سے پہلے اگر مان لیا کہ چلے جائیے آپ ایک 500 600 700 سال پہلے یا عرب اسی زمانے میں 1400 برس پہلے جو مولا کائنات کوئی بات کہتے تھے تو لوگ یہی نہ کہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پانی سے لائٹ جلا دیں گے۔ ان کے یہاں لائٹ کا تصور آگ کے ذریعے سے تھا، یا شمع جلتی تھی یا چراغ جلتا تھا، دونوں میں آگ ہوتی تھی، اور آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کے دشمن، آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ یہ پانی سے کیسے روشن ہو جائے گی دنیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ محال عادی تو تھا ان کے لیے، محال عقلی آج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ ممکن ہے۔ آپ غور کریں، اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری تاریخ کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو جو کچھ اس زمانے میں محال عادی تھا وہ آج ہو گیا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ محال کی 2 قسمیں یاد رکھیں، محال عادی، محال عقلی۔ اگر جو کچھ اس زمانے میں محال تھا، محال عادی تھا، وہ آج ہو گیا، اور کریں اصلا، لیکن محال عقلی نہ کل ہو سکتا نہ آج ہو سکتا ہے کہ نہیں، نہ کل ہو سکتا، کسی قیمت کو اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو یہ ہے محال عقلی، اور ایک چیز ہوتی ہے محال عادی۔ تو میں آپ سے کہوں کہ میں چلا گیا، آ گیا، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 2 گھنٹہ اگر بائی پلین کی جوڑا جائے تو دلی سے اگر بہت تیز بھی اڑے تو جائے گا دلی سے حیدرآباد تک کم سے کم 1 گھنٹہ 50 منٹ کی فلائٹ تو صحیح، 1 گھنٹہ 50 منٹ کی، وہاں سے گھر جوڑ لیے 1 گھنٹہ، پھر وہاں سے حیدرآباد وہ یہاں کے ایئرپورٹ سے جوڑ لیے یہاں سے 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے سے کم امکان نہیں، بہت تیز تو 3 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں ناممکن ہے۔ لیکن یہ محال عقلی نہیں ہے بلکہ محال عادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سائنس نے کوئی ایسی چیز مجھے ایجاد کر کے دے دی ہو کہ جس سے میں اڑا اور گیا اور آ گیا 2 گھنٹے میں، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا ابھی تو تحقیق ہو رہی ہے نا کہ 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جو ٹرین چلے، ہو رہی ہے نا کہ زمین کے اندر سے چلے اور اس کے اندر سے ہوا نکال دی جائے، لیکن جو اسپیڈ ہے اس سے زیادہ اسپیڈ تو ڈبل کی بڑی اسپیڈ سے ٹرین چل سکتی ہے۔ اب اس کی تحقیق چل رہی ہے، مزہ سے آپ لوگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، تحقیق چل رہی ہے، اور بات ہے اب یہ کیا کہا ہے، یہ انسانیت ہے، تحقیق کرتی ہے اور ایک سینکڑوں برس کے بعد اسے عالم وجود میں لے کر کے آپ آتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ رفتہ 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 علم عطا کرتا ہے، ایک ساتھ علم عطا نہیں کرتا، علم ایک ساتھ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، زمانہ درکار ہے، زحمت مشقت، ایک مدت زحمت اور مشقت کرنے کے بعد انسان کسی نتیجے تک پہنچ پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جب بھی پوری
जिंदगी लगा के सिर्फ एक चीज पे इख्तिरा कर पाया। क्या कहना, क्या पूरी जिंदगी लगा के एक चीज पे इख्तिरा कर पाया, आलम वजूद में लेकर, और अगर दूसरी कोई चीज लेकर के भी आया तो वो उसी चीज से मुताल्लिक थी, हट के नहीं थी, हट के नहीं थी। बस ये कमाल अहले बैत का है, वो उनका है कि जिन्हें अल्लाह ने अपनी ताकत अता की। सुभान अल्लाह। तो फरमाया आप क्या, आप उनको जिस फन में देखिएगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बात को यकीन नहीं मानेंगे। लेकिन अब मैं यकीन कैसे नहीं मानूं? तो या तो एक तरीका के दिखाऊं आपको, या फिर मैं कसम खाऊं, जितनी ताकीद से कह सकता हूं कहूं। अरे कसम खुदा की, आपकी जान की कसम, फला की कसम, ढिका की कसम, आप जिसको भी मानते हो, तब जाके थोड़ा सा आप नहीं नहीं कहिएगा, मानिएगा तो उस वक्त भी नहीं नहीं कहिएगा, लेकिन चुप हो जाइएगा। कितना कसम खा रहे हैं, है कि नहीं? अल्लाह को मुसलमानों के इतना कभी एतबार नहीं था। क्या कहना, क्या कहना, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी, बल कमर इज़ा तलाहा, कसम है चांद की कि जब वो सूरज के पीछे आए। कसम खा रहा है, आप क्या कसम खा के कहना चाहता है मैं अभी बयान नहीं करने वाला, ये मैं खींच के ले जाऊंगा 8 मुहर्रम तक। एक सलात पढ़ देना। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, कसम है चांद की और उस वक्त के जब वो सूरज के पीछे आए। नहारेगा जल्ला, अच्छा एक कसम, दो कसम, एक कसम खा के बाद मान लेते कभी दो, लंबी चौड़ी, वश्शम्स वदुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा वन-नहार इज़ा जल्लाहा वल-लैल इज़ा यग़शाहा वस-समाए मा बनाहा वल-अर्ज़ मा तहाहा व-नफ़्सिन वमा सव्वाहा, यहाँ तक कसम, इतनी लंबी चौड़ी, यहाँ तक कसम खाया अल्लाह ने। और फरमाया सूरज के कसम और उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम कि जब वो सूरज के पीछे आए, मैंने आज किया था कि नबी ने आवाज दी, अना शम्स व अलीयुल क़मर, मैं सूरज हूं और अली की जात चांद की है। अजीब बात देखिए, नबी की जात सूरज, अली इब्न अबी तालिब की जात चांद है। यानी क्या मतलब? नबी सूरज है, अली चांद है, लेकिन जब मोजिज़ा दिखाने की बारी आए तो उल्टा। नबी सूरज है, अली चांद। तो होना ये चाहिए था कि नबी सूरज थे तो सूरज को पलटा देते, अली चांद थे तो चांद के 2 टुकड़े कर देते, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा। नबी सूरज हैं तो चांद के 2 टुकड़े, अली चांद है तो सूरज को पलटा रहे हैं। ये बात भी मैं यही छोड़ूंगा। ये सूरज तो चांद के 2 टुकड़े किए, वो चांद तो उन्होंने सूरज को पलटाया। मक्के में मस्जिद थी, जिस मस्जिद का नाम ही था मस्जिद रद्दुश्शम्स, सूरज पलटने वाली या पलटाने वाली के जहां सूरज पलटा उस मस्जिद, वो मस्जिद थी वहां, हालांकि उसे गिरा उड़ा दिया गया। होता क्या था, लोग जाते थे कि भाई क्या मस्जिद रद्दुश्शम्स क्यों नाम है इसका? तो भाई इसलिए नाम है कि यहाँ सूरज पलटा, पलटा या पलटाया, कभी पलटाया गया, क्या कहना, किसने पलटाया? इतना बड़ा नज़्ज़रे आज़म कि कायनात की एक शय की बका का इन्हिसार उसी के ऊपर। क्या कहने, क्या कहना, तो जिसने जब से है आज तक कभी अपना मामूल और अपना रूटीन चेंज नहीं किया, ये कौन है कि इस खाकी जमीन पर रहते हुए उसने सूरज पे अपनी कमंडे फेंक के उसे वापस बुला लिया? कितना बड़ा साहिब इख्तियार है। नतीजा ये हुआ कि सजदा होने लगा, नतीजा ये हुआ कि सजदा होने लगा। तो पहले वो मस्जिद गिरा दी, चाहिए सऊदी अरबिया का दस्तूर भी रहा है, दस्तूर भी रहा है, वहां ना जाओ तो उधर कुछ नहीं करना जाओ, जिसका मतलब समझ लेने कुछ है। मालूम है क्या है कि भैया इधर मैदान गदीर है,
ویزا پورے سعودی عربیہ کا، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، کیا ہے بھائی خیبر ہے، ادھر نہ جاؤ کیا مسجد علی ہے، وہاں نہ جاؤ کیا وہاں وہ تالاب ہے، کنویں ہے، غریب نبی طالب نے اپنے ہاتھوں کیوں منع کیا جا رہا ہے ادھر نہ جاؤ؟ اچھا وہ ساری چیزیں چھوڑ دی گئی، وہ ساری چیزیں جو ان سے حد کے تھی وہاں سب جگہ جاؤ، اور جتنی چیزیں ان سے متعلق ہے وہاں کہیں مت جاؤ، کیا نہ جاؤ، کیا خیبر میں جاؤ گے تو علی یاد آئیں گے، مسجد رب الشمس میں جاؤ گے تو علی یاد آئیں گے، مسجد علی میں جاؤ گے تو علی یاد آئیں گے، غدیر میں جاؤ گے تو علی و علی کی مولالیت یاد آئے گی، کہیں نہ جاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر تم یہی چاہتے ہو کہ علی یاد نہ آئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو گراؤ۔ اگر یہی تمہاری خواہش ہے کہ علی کسی کو یاد نہ آئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو گراؤ۔ تمہیں دو کام کرنے ہیں کہ علی یاد نہ آئے، پہلے مرحلے میں خانہ کعبہ کی تخریب کرو، پھر کائنات کی ساری مسجدوں کو گراؤ، اس لیے کہ اگر یہ دونوں رہی، جب تک کعبہ رہے گا ولادت علی یاد رہے گی، جب تک مسجدیں رہیں گی شہادت علی یاد رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر یہ خواہش ہے، اگر یہ تمنا ہے کہ علی یاد نہ آئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو گراؤ، پھر مسجدوں کو ڈھاؤ، کوئی ایک مسجد بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ کعبے تو علی کی ولادت انسان بھول نہیں سکتا۔ حاجی جاتے تھے تو اپنے ساتھ کینچی لے کے جاتے تھے، پردے ڈالے جاتے تھے تو پردے کے پردے کاٹ کر کے لے آتے تبرک کے طور پہ، تو کیا کیا جائے تو پردے اٹھا دیے گئے، پردے اوپر باندھ دیے جاتے نا، یہ پردے نہیں اٹھے، حقیقت کے اوپر سے پردہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ تعمیر نو ہو چکی ہے، لیکن قدم خدا کی ابھی بھی دیکھیے جا کر کے تو وہ شگاف اتنا تازہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی علی ابن ابی طالب کی ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی۔ عقل کے ناخون لوگ جس کی ولادت کا تم نشان نہ مٹا پاؤ، اس کی یاد کیا مٹاؤ گے؟ اس کی بقا کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ یہی تو معاملہ ہے اہل بیت اور اللہ کا، یہی معاملہ ہے دونوں کے درمیان۔ اہل بیت نے ذمہ داری لی کہ جب تک ہماری اولاد میں سے کوئی ایک فرد بھی رہے گا خدا باقی رہے گا۔ کہ جب تک میں خدا ہوں چیلنج کر کے دکھاؤ، نام باقی رہے گا، ذکر باقی رہے گا۔ میں نے عرض کیا تھا تذکرے ختم ہو گئے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ذکر مٹ گئے، یاد کرنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، دریافت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر بہت اچھا کام کیا یا بہت برا کام کیا تو تاریخ کے اوراق کی زینت بن کے رہ گئے۔ لیکن یہ معجزہ ہے اہل بیت کی فضائل کا بھی اور اہل بیت کے مصائب کا بھی۔
کہ تاریخ کے صفحات سے بھی انہیں مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی فضیلتیں بھی زندہ ہیں، ان کے مصائب بھی باقی ہیں. یہ معجزہ ہے. بس عزیزان گرامی، یہ انتظام خدا کا ہے. یہ انتظام خدا کا ہے. یہ اللہ کی جانب سے انتظام ہوا. اس دل کو ہم باقی رکھیں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ کبھی سوچئے گا، تصور کیجئے گا اس بات کے اوپر، غور کیجئے گا. ہم مصائب کی ابتدا جو بیان کرتے ہیں رسول کی شہادت کے بعد، لیکن اگر یہ جملہ کہا جائے تو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی متفق نہ ہو. اہل بیت کے اوپر مصائب کی انتہا بعد رسول نہیں ہوئی، بلکہ رسول کی زندگی میں ہی ہوئی. سب سے پہلا مصائب تو خود نبی کی ذات نے برداشت کیا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے مصیبت کہ جس کی سانسیں ابھی چل رہی ہوں اور اس پہ ہذیان کا الزام لگایا جائے. جو ابھی حیات ہو، جو ابھی زندہ ہو، اور ایک معمولی سا سوال، وہ بھی اپنے لیے نہیں، خود قوم کے لیے، کہ ایک کاغذ اور ایک قلم اور دوات لا کے دے. جواب مل رہا ہے کہ ان کی باتیں نہ سنو، ان کے اوپر بخار کا غلبہ ہے. یہ ابتدا وہیں سے ہوئی، اور یہاں سے جو ابتدا ہوئی ہے امام حسن عسکری تک، آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ جائیے. واقعاً سوچنے والا سوچ سکتا ہے، غور کرنے والا غور کر سکتا ہے. اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات، اتنی ایک حد ہوتی ہے، ہر ایک کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اپنے اوپر رکھ کے سوچیے، جہاں انسان کے اوپر مصیبتوں کی بہت کراس ہوئی، تو اب انسان کا آپا، انسان اپنے آپ میں نہیں رہ پاتا، انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا. کربلا کا ٹپکا ہوا بن، الاتش کی سزا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی پوجا لیے ہوئے، کوئی انہیں خیرات کرنے والا نہیں. واقعی جو میں اپنے اوپر بھی انسان اپنے اوپر تو شاید مصیبت برداشت کر لے، جھیل لے، لیکن کسی اگر اپنے کے اوپر دیکھنا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر اس موقع پہ کہ انسان سامنے والے کو مصیبتوں میں دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے اختیار میں ہم مشکلات اور پریشانی میں دیکھنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میرے بابا سانس کے مریض ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، میں ابھی آنے سے ایک دن پہلے ان کو ڈسچارج کروا کے لے آیا. اور جو سانس کے مریض ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جب سانس پھولتی ہے اور جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے دوا دی جائے، آرام مل جائے، ہو جاتا ہے، تو پوری رات صرف بیٹھے بیٹھے بتاتے تھے. اور جب سانس پھولتی تھی تو ان سے نیند نہیں آتی تھی، تڑپتے رہتے تھے. تو میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، میں اس وارڈ سے نکل کے باہر ٹہلنے لگتا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا. یہ تکلیف میں دیکھ کر کے جو غم ہوتا تھا وہ اپنی جگہ، اس بات پہ زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ تصور کریں،
سجاد معصوم تھے، امام محمد باقر معصوم تھے، لیکن زینب ام کلثوم معصوم نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ کردار عصمت کا پیش کیا، یہ اور بات ہے کہ اپنا کردار عصمت کا پیش کیا انہوں نے. جناب ام فروا معصوم نہیں تھی، جناب لیلا معصوم نہیں تھی. حسین کے ساتھ یہ ساری بیویاں. آپ تصور کیجئے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد کیا زبان کے اوپر کوئی کفر کا فرقہ انسان دے کوئی انتہا نہیں. لکھا کہ اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی مشکلات کے باوجود ان بیویوں نے ذکر خدا کرنا نہ چھوڑا. یہ تاریخ نے لکھا کہ شام کے زندان میں جناب زینب اتنی لاغر ہو چکی تھی جب یہ شہزادیاں داخل ہوئی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چند دعائیں ہیں ضرور فرمائیے. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو افراد مریض ہونے سے خواہ کامیاب وہ افراد کی جو مشکلات و پریشانیوں میں گرے ہیں جو مشکلات و پریشانیوں افراد کی جو اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. معبود
وہ افراد کے جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی حج و زیارات الہی آمین یا الہی ہمارے آخری امام زمانہ کے حضور تعجیل فرما الہی آمین ان کو ان کے اعمال و انسان میں شمار فرما الہی آمین میرے معبود سماعت نواب مہدی علی خان کافی مریض ہیں علیز ہیں پہلوں کے ان کے کافی سوجن و شہروں ہیں انہوں نے دعا کی آپ حضرات سے درخواست کی ہے آپ حضرات ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ الہی آمین نواب شہریار صاحب سعید صاحب وہ بھی مریض ہیں اور کافی علالت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں دعاؤں کی آپ حضرات کے محتاج ہیں خدا ان کو شفا دے الہی آمین محترم وہ بھی کافی مریض ہیں آپ حضرات سے معافروں کے لیے دعا فرمائیں الہی آمین تمام مومنوں مومنات جہاں جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں خداوند عالم ان کو صحت سلامتی کے ساتھ حفظ و امان میں رکھے الہی آمین